تاریخ کے حوالے سے اگر یکم محرم الحرام کو دیکھا جائے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا آج یوم شہادت بھی ہے۔ خلفائے راشدین کا جب بھی ہم تذکرہ کرتے ہیں یا خلافت کی جب بھی بات ہوتی ہے، جو ہمارے لیے شخصیت ہیں درخشندہ اور جن کے ماضی پر جب بھی ہم نظر ڈالتے ہیں، جب بھی ہم اسٹڈی کرتے ہیں تو نہ صرف خوشی ہوتی ہے بلکہ بینگ اے مسلم ہماری گردن فخر سے تن جاتی ہے۔ اور بہرحال اس حوالے سے بھی تذکرہ میں کرتا چلوں پروگرام کے اندر کہ دنیا میں عام طور پر جو انگریز ہیں یا جو یورپین کنٹریز ہیں، انہوں نے یہ باور کرانے کی ہمیشہ کوشش کی یا پھر ہمیشہ اپنے کتب کے اندر، اپنی کتابوں میں، اپنے لٹریچر میں یہ سبق دیا کہ دنیا میں اگر کوئی حکومت کر کے گیا ہے، دنیا میں اگر کسی نے اپنا نام کمایا ہے تو وہ الیگزینڈر نے کمایا، اور الیگزینڈر سے بڑا کوئی لیڈر اس دنیا میں نہیں گزرا، جس کو ہم سکندر اعظم بھی کے نام سے جانتے ہیں، مقدونیہ کا الیگزینڈر۔ یہ ایک بڑا اہم کوسچن ہے کہ چلیں ہم ایک لمحے کے لیے مان لیتے ہیں کہ دنیا کا سب سے بڑا لیڈر سکندر اعظم ہے، لیکن بات یہاں پر شاید ختم نہیں ہوتی۔ ہمیں وہ سارا پروفائل سکندر اعظم یعنی کہ مقدونیہ کے الیگزینڈر کا سامنے رکھنا ہوگا، اور پھر خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی سامنے رکھنا ہوگا، ان کے پروفائل کو پڑھنا ہوگا آج کے پروگرام میں، بلکہ ہم اس کو سامنے رکھتے ہیں اور بات کرتے ہیں، اور پھر ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ حق اور سچ کیا ہے، اور اس کے نتیجے میں ہم اپنی زندگی کیسے گزار سکتے ہیں اور ہمارے لیے مشعل راہ کیا ہو سکتا ہے۔ مثلاً جدید دور جہاں پر انٹرنیٹ موجود ہے اور بہت ساری انفارمیشن جو ٹریول کر رہی ہے، ایک ہائی وے بنی ہوئی ہے انٹرنیٹ پر، اور وہاں پر مواد ہر قسم کا موجود ہے، جس قسم کی بھی ہمیں انفارمیشن ریکوائرڈ ہو، فنگر جو ہماری ٹپس ہیں اس کے اوپر چیزیں ہمیں مہیا ہو جاتی ہیں۔ اور جب ہم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم شہادت کا تذکرہ کرتے ہیں، اور پھر دنیا نے جو باور ہمیں کروا دیا ہے کہ الیگزینڈر یعنی کہ سکندر اعظم اس دنیا کا سب سے بڑا لیڈر تھا، ان کا بھی سامنے رکھتے ہیں، تو جب ان کو پروفائل پڑھتے ہیں تو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ الیگزینڈر 20 سال کی عمر میں بادشاہ بنتا ہے۔ سب سے پہلے میں پروفائل ان کے اس لیے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ تاکہ آپ کی انفارمیشن کے طور پر جو آپ نے سن رکھا ہے یا جو آپ کے ہاں ایک علم موجود ہے اس چیز کا کہ شاید سکندر اعظم ہی نام ہی ایسا ہے کہ اعظم شاید دنیا پر اسی نے حکومت کی ہو، تو ہمیں جاننا ضروری ہوگا کہ کیا ایسا ہے، اگر ایسا ہے تو کس حد تک درست ہے، اور اگر غلط ہے تو کن بنیادوں پر غلط ہے۔ تو آپ کو بتاؤں کہ 20 سال کی عمر میں وہ بادشاہ بنتے ہیں، اور گو کہ مقدونیہ میں رہتا تھا سکندر اعظم، اور 23 سال کی عمر میں مقدونیہ سے نکلا۔ مقدونیہ سے نکلنے کے بعد پہلے پورا یونان فتح کرتا ہے، اور اس کے بعد ترکی میں داخل ہوتا ہے، اور پھر ایران کے دارالحکومت کو شکست دیتا ہے، اور اس کے بعد شام پہنچتا ہے۔ شام میں کچھ عرصہ وہاں پر رہتا ہے سکندر اعظم، اور اس کے بعد یروشلم اور بابل کا رخ کرتا ہے، اور پھر مصر پہنچتا ہے، پھر آخر میں ہندوستان آتا ہے۔ ہندوستان میں جب اس نے پورس سے جنگ لڑی، اور وہاں پر جنگ لڑتے ہوئے جو اپنا عزیز جاران گھوڑا تھا ان کی یاد میں پھال کے شہر آباد کیا، اور پھر وہاں مکران سے ہوتا ہوا واپسی کا سفر شروع کیا۔ راستے میں ٹائیفائڈ ہوا اور اس میں مبتلا ہوا، اور 323 قبل المسیح میں 33 سال کی عمر میں بخت نصر کے محل میں انتقال کر گیا۔ دنیا کو آج تک بتایا گیا وہ انسانی تاریخ کا عظیم جرنیل، فاتح اور بادشاہ تھا، اور تاریخ نے اس کے کارناموں کی وجہ سے اسے الیگزینڈر دی گریٹ کا نام دیا، اور ہم اسے سکندر اعظم یعنی بادشاہوں کا بادشاہ کے نام سے جانتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے، 21ویں صدی کا زمانہ اور ایک نئے سال کا آغاز بھی ہے، اور انہی کو سامنے رکھتے ہوئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پر بھی بات کر رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہوتے ہوئے الیگزینڈر کو سکندر اعظم کہلانے کا کیا حق حاصل ہے؟ اس کا اندازہ ہم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی، ان کی فتوحات اور ان کے کارناموں کے موازنہ سامنے رکھتے ہوئے ہم یہ فیصلہ کریں گے۔ مثلاً الیگزینڈر ایک بادشاہ کا بیٹا تھا، اس کی تاریخ ہمیں بتاتی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ اسے دنیا کے بہترین لوگوں نے گھوڑ سواری سکھائی، اسے اور ارسطو جیسے استادوں کی صحبت ملی، اور جب وہ 20 سال کا ہو گیا تو اسے تخت اور تاج پیش کر دیا گیا، جبکہ اس کے مقابلے میں
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی 7 پشتوں میں کوئی بادشاہ نہیں گزرا تھا۔ آپ بھیڑ بکریاں اور اونٹ چراتے تھے اور بڑے ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے تلوار بازی اور تیر اندازی بھی کسی اکیڈمی سے نہیں سیکھی تھی۔ سکندر اعظم نے آرگنائزڈ آرمی کے ساتھ 10 برسوں میں 17 لاکھ مربع میل کا علاقہ فتح کیا تھا، جبکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے صرف 10 برسوں میں آرگنائزڈ آرمی کے بغیر 22 لاکھ مربع میل کا علاقہ فتح کیا، اور اس میں روم اور ایران کی 2 سپر پاورز بھی شامل تھیں۔ آپ دیکھیں کہ آج کے سیٹلائٹ، میزائل اور آبدوزوں کے دور میں بھی دنیا کے کسی حکمراں کے پاس اتنی بڑی سلطنت موجود نہیں ہے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے نہ صرف گھوڑوں کی پیٹھ پر فتح کرائی تھی بلکہ اس کا انتظام و انصرام بھی چلایا تھا۔ اور اگر الیگزینڈر کی ہسٹری پڑھیں تو الیگزینڈر نے فتوحات کے دوران اپنے بے شمار جنرل قتل کروائے، بے شمار جنرلوں کو اور جوانوں نے اس کا ساتھ چھوڑا، اس کے خلاف بغاوتیں بھی ہوئیں اور ہندوستان میں اس کی فوج نے آگے بڑھنے سے انکار بھی کر دیا۔ لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کسی ساتھی کو ان کے حکم سے سرتابی کی جرت نہ ہوئی، اور وہ ایسے کمانڈر تھے کہ آپ نے عین میدان جنگ میں عالم اسلام کے سب سے بڑے سپہ سالار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معزول کر دیا، اور کسی کو یہ حکم ٹالنے کی جرت بھی نہ ہوئی۔ اور نہ صرف یہ، بلکہ آپ نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفی کی گورنری سے ہٹا دیا۔ آپ نے حضرت حارث بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گورنری واپس لے لی۔ آپ نے حمص کے گورنر کو واپس بلا کر اونٹ چرانے پر لگا دیا، لیکن کسی کو حکمت اولی کی جرت نہ ہو سکی۔ الیگزینڈر نے 17 لاکھ مربع میل کا علاقہ فتح کیا، لیکن دنیا کو کوئی نظام، کوئی سسٹم نہ دے سکا، جبکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا کو ایسے سسٹم دیے جو آج تک پوری دنیا میں رائج ہیں۔ آپ دیکھیں کہ نماز فجر میں الصلاۃ خیر من النوم کا اضافہ جو ہوا وہ آج تک رائج ہے۔ آپ کے عہد میں نماز تراویح کا باقاعدہ سلسلہ شروع ہوا، اور آپ نے شراب نوشی کی سزا بھی مقرر کی۔ سن ہجری کا اجرا بھی آپ ہی نے کیا، جیل کا تصور بھی آپ ہی دیتے ہیں، مؤذنوں کی تنخواہیں مقرر آپ کرتے ہیں، مسجدوں میں روشنی کا بندوبست آپ نے کرایا، پولیس کا محکمہ آپ نے بنایا، ایک مکمل عدالتی نظام کی بنیاد رکھی، آبپاشی کا نظام قائم کیا، فوجی چھونی آپ نے بنوائیں اور فوج کا باقاعدہ محکمہ قائم کیا۔ آپ نے دنیا میں پہلی بار دودھ پیتے بچوں، معذوروں، بیواؤں اور بے آسروں کے وظائف مقرر کیے۔ آپ نے دنیا میں پہلی بار حکمرانوں، سرکاری عہدیداروں اور والیوں کے اثاثے ڈکلیئر کرنے کا تصور دیا۔ آپ نے بے انصافی کرنے والے ججوں کو سزا دینے کا سلسلہ بھی شروع کیا، اور آپ نے دنیا میں پہلی بار حکمران کلاس کی اکاؤنٹیبلٹی بھی شروع کی۔ آپ نے راتوں کو تجارتی قافلوں کی چوکیداری بھی کی۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ جو حکمران عدل کرتے ہیں وہ راتوں کو بے خوف سوتے ہیں، اور آپ ہی کا فرمان تھا کہ قوم کا سردار قوم کا سچا خادم ہوتا ہے، اور آپ کی مہر پر لکھا تھا کہ عمر نصیحت کے لیے موت ہی کافی ہے، اور سادگی کی انتہا یہ کہ آپ کے دسترخوان پر کبھی 2 سالن نہیں رکھے گئے، اور آپ زمین پر سر کے نیچے اینٹ رکھ کر سوتے تھے۔ آپ سفر کے دوران جہاں نیند آ جاتی تھی آپ کسی درخت پر چادر تان کر سایہ کرتے اور سو جاتے تھے، اور رات کو ننگی زمین پر دراز ہو جاتے تھے۔ آپ کے کرتے پر 14 پیوند تھے، اور ان پیوندوں میں ایک سوراخ چمڑے کا پیوند بھی تھا۔ موٹا کھردرا کپڑا پہنتے تھے، آپ کو نرم اور باریک کپڑے سے سخت نفرت تھی۔ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کو جب سرکاری عہدے پر فائز کرتے تھے تو اس کے اثاثوں کا تخمینہ لگوا کر اپنے پاس رکھ لیتے تھے، اور اگر سرکاری عہدے کے دوران اس کے اثاثوں میں اضافہ ہو جاتا تو آپ اس کی اکاؤنٹیبلٹی خود کیا کرتے تھے۔ اور آپ جب کسی کو گورنر بناتے تو اسے نصیحت فرماتے تھے، کبھی ترکی گھوڑے پر نہ بیٹھنا، باریک کپڑے مت پہننا، چھنا ہوا آٹا نہ کھانا، دربان نہ رکھنا، اور کسی فریادی پر دروازہ بند نہ کرنا۔
آپ فرماتے تھے کہ ظالم کو معاف کر دینا مظلوموں پر ظلم ہے، اور آپ کا یہ فکرہ آج بھی دیکھیں تو انسانی حقوق کے چارٹر کی حیثیت رکھتا ہے۔ مائیں بچوں کو آزاد پیدا کرتی ہیں اور تم نے انہیں کہاں سے غلام بنا لیا۔ فرمایا کہ میں اکثر سوچتا ہوں اور حیران ہوتا ہوں عمر بدل کیسے گیا۔ آپ اسلامی دنیا کے پہلے خلیفہ تھے جنہیں امیر المومنین کا خطاب دیا گیا، اور دنیا کے تمام مذاہب کی کوئی نہ کوئی حیثیت ہے، اور اسلام کی سب سے بڑی خصوصیت عدل ہے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں جو اس خصوصیت پر پورا اترتے ہیں۔ آپ کے عدل کی وجہ سے عدل دنیا میں عدل فاروقی ہو گیا۔ آپ شہادت کے وقت مقروض تھے، چنانچہ آپ کی وصیت کے مطابق آپ کا واحد مکان بیچ کر آپ کا قرض ادا کر دیا گیا، اور آپ دنیا کے واحد حکمران تھے جو فرمایا کرتے تھے کہ میرے دور میں اگر فرات کے کنارے کوئی کتا بھی بھوک سے مر گیا تو اس کی سزا عمر کو بھگتنا ہوگی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عدل کی حالت یہ تھی کہ آپ کا جب انتقال ہوتا ہے تو آپ کی سلطنت کے دور دراز علاقے کا ایک چرواہا بھاگتا ہوا آیا اور چیخ کر بولا، لوگوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ اور لوگوں نے حیرت سے پوچھا کہ تم مدینہ سے ہزاروں میل دور جنگل میں ہو، تمہیں اس سہنے کی اطلاع کس نے دی؟ چرواہا بولتا ہے کہ جب تک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ تھے تو میری بھیڑیں جنگل میں بے خوف پھرتی تھیں اور کوئی درندہ ان کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا تھا، لیکن آج پہلی بار ایک بھیڑیا میرے بھیڑ کا بچہ اٹھا کر لے گیا، اور میں نے بھیڑیے کی جرت سے جان لیا کہ آج دنیا میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نہیں ہیں۔ اس سے بڑے عدل کی اور اس سے بڑے نظام کی کیا بات ہو سکتی ہے، اور کہاں سے ہمیں تاریخ مل سکتی ہے؟ اور آپ دیکھیں کہ الیگزینڈر کا پروفائل آپ کے سامنے ہے، اور ان کے پروفائل کو سامنے رکھتے ہوئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی اور فتوحات کی اگر بات کریں تو وہاں پر وہ جو پروفائل ہے سکندر اعظم کا، وہ پہاڑ کے سامنے بالکل کنکر دکھائی دے گا۔ اور یہ بھی بتاؤں کہ الیگزینڈر کی بنائی ہوئی جو سلطنت تھی، جہاں 17 لاکھ مربع میل کا علاقہ فتح کیا، جہاں پر حکومت کی، وہ سلطنت بھی صرف سکندر اعظم کی 5 سال کے بعد جب اس کی وفات ہوئی تو وہ حکومت بھی ختم ہو گئی۔ لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں جس خطے میں اسلام کا جھنڈا پچھوایا، وہاں سے دیکھیں آج بھی اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوتی ہیں۔ آج بھی لوگ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں۔ دنیا میں الیگزینڈر کا نام صرف کتابوں میں سمٹ کر رہ گیا، جبکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بنائے ہوئے نظام دنیا کے اس وقت 245 ممالک میں آج بھی کسی نہ کسی شکل میں موجود ہیں۔ آج بھی جب کسی ڈاک خانے سے کوئی خط نکلتا ہے یا پھر پولیس کا کوئی سپاہی وردی پہنتا ہے، یونیفارم پہنتا ہے، کوئی فوجی جوان 6 ماہ بعد چھٹی پر جاتا ہے، یا پھر حکومت کسی بچے، معذور، بیوہ یا بے آسرا شخص کو وظیفہ دیتی ہے، تو وہ معاشرہ، وہ سوسائٹی بے اختیار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گریڈ تسلیم کرتی ہے، اور وہ انہیں تاریخ کا سب سے بڑا سکندر مان لیتی ہے، ماں سوائے ان مسلمانوں کے جو آج احساس کمتری کے شدید احساس میں کلمہ تک پڑھنے سے پہلے دائیں بائیں دیکھتے ہیں۔ اور یہ وہی شخصیت ہیں، یہ وہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ حضرت عمر بن خطاب ہوتے۔ اور ان کی شخصیت پر شاید میں جتنی بات کروں وہ کم ہے، اور اتنی زیادہ ڈائمنشنز ہیں اور اتنی بڑی مثالیں موجود ہیں ان کی زندگی میں، اسپیشلی عدل کی، نظام کی اور انصاف کی۔ مجھے وہ بھی ایک واقعہ یاد آ رہا ہے انہی کی زندگی کا، کہ جب آپ راتوں کو گشت کیا کرتے تھے اور گشت کے دوران آپ نے دیکھا کہ گلی کے نکر پر یعنی کہ موڑ پر ایک مرد اور خاتون آپس میں الجھ رہے تھے اور الجھتے کافی ٹائم ہو گیا اور شور بھرپا ہو گیا، تو آپ ان کے پاس پہنچے تو آپ کے پاس درہ ہوتا تھا، اور اپنے درے سے وہ جو مرد تھا اس کو 2 سے 3 دفعہ اس درے سے مارا، اور اس کے بعد پوچھا بھی نہیں بلکہ کہا کہ آپ کا جو بھی مسئلہ ہے اور جو بھی ڈسکشن چل رہی ہے اس کو گھر میں جا کر نپٹائیے، یہاں پر لوگوں کے لیے پریشانی یا لوگوں کے لیے مشکل بننے کا سبب نہ کریٹ کریں۔
تو انہوں نے کہا کہ اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم تو آپس میں یہی بات چیت کر رہے ہیں کہ ہمارا گھر نہیں ہے تو ہم نے رہنا کس کے پاس ہے اور کہاں پر جانا ہے۔ جب آپ نے یہ الفاظ سنے، جب آپ نے یہ سٹیٹمنٹ سنی ان مرد سے، تو آپ نے کہا کہ یہ درہ جو میرے ہاتھ میں ہے یہ پکڑو، اور جتنا میں نے تم کو مارا ہے اتنا ہی تم مجھے مارو، اور تبھی مسئلہ حل ہوگا میرے حوالے سے۔ میری سزا جو تمہیں دی گئی ہے وہی اگین مجھے ملنی چاہیے، اس کے بعد تمہارا مسئلہ حل ہوگا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اے عمر، یہ درہ تو آپ کا ہے، میں اس کو کیسے استعمال کر سکتا ہوں اور میں کیسے آپ پر یہ رسید کر سکتا ہوں؟ تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ یہ درہ اللہ تعالیٰ کا ہے اور میرے پاس امانت ہے، اس کا میں نے غلط استعمال کیا اور اس کو اب مجھے سزا ملنی چاہیے۔ نتیجتاً بہرحال آپ اپنے آپ کو قصاص کے لیے پیش کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ ان کا مسئلہ بھی حل کرتے ہیں۔ اس سے بڑی مثال ہماری اسلامی تاریخ میں خلافت راشدہ میں کہاں سے مل سکتی ہے کہ جہاں پر حاکم وقت بھی اپنے آپ کو عوام اور رائے کے سامنے پیش کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ قصاص کریں، میں آپ کے لیے حاضر ہوں، آپ پوچھ سکتے ہیں۔ تو ایسی ہمیں عظیم مثالیں انہی ماضی کے درخشاں جو اوراق ہیں وہاں سے مل سکتی ہیں، بشرطے کہ ہم اسلامی تعلیمات اور اسلامی تاریخ کا مطالعہ کریں۔ بہرحال آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں، آپ کا موقف کیا ہے، اور آپ اس دن کا آغاز کیسے کرتے ہیں، اور آپ اپنے ساتھ کیا عہد کر رہے ہیں کہ جس کی پاسداری آپ کریں گے اس پورے سال میں اور وہ عہد نبھائیں گے بھی؟ پروگرام میں آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں 051-926-3184 051-926-3184۔ دیدہ پروگرام آپ سن رہے ہیں محمد جابر کے ساتھ ITP FM کے اسلام آباد اسٹوڈیو سے مخاطب۔ ہر اتوار کی شب 12 سے 3 ملاقات ہوتی ہے اور محرم الحرام کے حوالے سے خصوصی نشریات آپ کی سماعتوں تک پہنچ رہی ہیں۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں اس وقت ہمارا لائیو پروگرام سنا جا رہا ہے۔ ویب سائٹ ایڈریس www.itpfm.pk